اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت و مشقت کی عادت اور صحت کے قائم رکھنے اور جسم کی کو چست رکھنے کے لیے کیا آپ کا معمول تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ سست ہرگز نہ تھے بلکہ نہایت محنت کش تھے، اور خلوت کے دلدادہ ہونے کے باوجود مشقت سے نہ گھبراتے تھے، اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو جب کسی سفر پر جانا پڑتا تو سواری کا گھوڑا نوکر کے ہاتھ آگے روانہ کر دیتے اور آپ پیادہ 20-25 میل کا سفر طے کر کے منزل مقصود پر پہنچ جاتے، بلکہ اکثر اوقات آپ پیادہ سفر کرتے تھے اور سواری پر کم چڑھتے، اور یہ عادت پیادہ چلنے کی آپ کو آخر عمر تک تھی، اور 70 سال سے متجاوز عمر میں جبکہ بعض سخت بیماریاں آپ کو لاحق تھیں، اکثر روزانہ ہوا خوری کے لیے جاتے تھے اور 4-5 میل روزانہ پھر آتے، اور بعض اوقات 7 میل پیدل پھر لیتے تھے، اور بڑھاپے سے پہلے کا حال آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات صبح کی نماز سے پہلے اٹھ کر سیر کے لیے چل پڑتے تھے، اور وڈالہ تک پہنچ کر، جو بٹالہ کی سڑک پر قادیان سے تقریباً 5.5 میل پر ایک گاؤں ہے، وہاں جا کے صبح کی نماز کا وقت ہوتا تھا۔ بس یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، خاص طور پر واقفین زندگی کے لیے، جن کے سپرد جماعت کی خدمت کا کام ہے، جن میں مربیان پہلے نمبر پر ہیں، کہ اپنی صحت کے قائم رکھنے اور سخت جانی پیدا کرنے کے لیے ورزش یا سیر کی باقاعدہ عادت ڈالیں۔ اگر سیر نہیں کر سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو کچھ وقت ورزش کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ بعض مربیان جو ابھی نوجوان ہیں، ان کے جسم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ورزش نہیں کرتے، جب پوچھو تو کہتے ہیں کہ ورزش کرتے تھے، کچھ عرصے سے چھوڑی ہوئی۔ جتنے بڑے کام ہمارے مبلغین کے سپرد ہیں، مربیان کے سپرد ہیں، انہیں اپنے آپ کو چست اور صحت مند رکھنے کے لیے ورزش کی طرف باقاعدہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے باہر کے جامعات کے مربیان اپنی تعلیم مکمل کر کے کچھ عرصہ ٹریننگ کے لیے ربا بھی جاتے ہیں، وہاں ان کے طبی معائنے بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نوری صاحب جو دل کے اسپیشلسٹ ہیں وہاں، انہوں نے مجھے لکھا کہ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے بڑے اچھے مربیان ہیں، لیکن ان میں بہت سے ایسے تھے جو وزن کے لحاظ سے خطرناک حد تک زائد وزن رکھتے ہیں۔ ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ میدان عمل میں جا کر تو اور بھی زیادہ اس لحاظ سے عدم توجہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس ایک تو ہمارے مربیان اور واقعین زندگی کو کسی نہ کسی قسم کی ورزش ضرور کرنی چاہیے، اور دوسرے ان مغربی ممالک میں غیر صحت مند غذا بھی بڑی عام ہے، جس کو یہ لوگ خود بھی جنک فوڈ کہتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بس اس کا بھی خیال رکھیں۔ اگر اکیلے ہیں، بعض اتنا وقت تو مل ہی جاتا ہے، بعض دفعہ جہاں مشن ہاؤس میں ہیں، اگر فیملیاں نہیں بھی ساتھ، تو تھوڑا بہت کھانا پکانا بھی مربی کو آنا چاہیے۔ بہرحال اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ میں صرف آپ کو نصیحت نہیں کر رہا، بلکہ میں خود بھی ورزش کرتا ہوں باقاعدہ اللہ کے فضل سے،
سائیکل ایکسرسائز پہ یا دوسری مشینوں پہ. اللہ تعالیٰ ابھی تک تو توفیق دے رہا ہے. بہرحال ہمیں صحت مند واقفین زندگی اور مربیان چاہیے. اس لحاظ سے انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے لاپرواہ اور سست نہ ہوں، تاکہ اپنے کام کو آسن رنگ میں سر انجام دے سکیں. ایک اور واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے حضرت مسلم موعود نے بیان کیا ہے. آج کل تو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے ذریعے سے ہم اپنی آواز ہر جگہ پہنچا لیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم میں سے بہت سوں کو زیادہ اونچا بولنے کی عادت نہیں رہی، یا ایک حد تک اونچا بول سکتے ہیں. خاص طور پر جو واعظین ہیں، مربیان ہیں، بعض دفعہ میدان عمل میں جب جاتے ہیں تبلیغ کرنی پڑتی ہے، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو اونچا بولنے کی پریکٹس کرنی چاہیے. بعض دفعہ ساؤنڈ سسٹم نہیں مہیا ہوتے، خاص طور پر غریب ممالک میں. پرانے زمانے میں آواز پہنچانے کا ذریعہ نہیں تھا. مجمع کو آواز پہنچانے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی تھی، بڑا مشکل تھا، اور اس لیے لوگ پریکٹس بھی کرتے تھے کہ آواز اونچی کریں. حضرت مسیح علیہ السلام عام حالات میں تو بڑا دھیمی آواز میں مخاطب ہوا کرتے تھے، لیکن بوقت ضرورت جب دنیا کو اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرنا ہو، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کا ایک نقشہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور میں جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لاہور کا سب سے وسیع ہال جو لیکچر دینا تھا آدمیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس قدر اجتماع تھا کہ دروازے کھول دیے گئے، بلکہ باہر کناتیں لگائی گئیں اور وہ بھی سامعین سے بھر گئیں. فرماتے ہیں کہ شروع میں تو جیسا کہ عام قاعدہ ہے آپ کی آواز ذرا مدھم تھی، اور بعض لوگوں نے کچھ شور بھی کیا، مگر بعد میں جب آپ بول رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے کوئی بگل بجایا جا رہا ہے، اور لوگ مبہوت بنے بیٹھے تھے. تو آواز کی بلندی، فرماتے ہیں کہ آواز کی بلندی دینی خدمات کے لیے کے عام حالات میں سے بعض دفعہ دینی خدمت کے لیے آواز کو بلند کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس لحاظ سے بھی جن کے سپرد یہ کام ہے ان کو توجہ دینی چاہیے خاص طور پہ. بعض دفعہ بعض لوگ بڑی فکر کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری نیکی کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. بڑی فکر ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے اس لحاظ سے کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ یہ حالت جو مجھ میں نیکی کی کمی کی ہے، یا جو نیکی میں شوق یا عبادات میں شوق پہلے تھا اس میں جو کمی ہے، یہ جائزہ لیتا رہے کہ یہ کیوں ہوئی، اور یہ فکر ہو کہ زیادہ دیر نہ رہے اور اس کے علاج کی فکر کرے. بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی برائی نہیں ہوتی، بلکہ نیکی اور زیادہ نیکی اور کم نیکی کی طرف عادت کا جو حالت ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا، آپ کے ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو منافق ہوں. میں جب آپ کے پاس مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میری حالت اور ہوتی ہے، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو میری حالت اور ہوتی ہے. یعنی نیکی کی اور دلی پاکیزگی کی حالت وہ نہیں رہتی جو آپ کی صحبت میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو مومن کی علامت ہے، تم منافق نہیں ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو اثر ہے ظاہر ہے. آپ کی قوت قدسی اور آپ کی صحبت نے وہ اثر تو ڈالنا تھا، اور ڈالا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے جو پاک دل کے ہو کر بیٹھتے تھے، کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے درجے بلند کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، ان پہ اثر ہوتا تھا. اور پھر باہر جا کے اس میں کمی بھی ہوتی تھی. لیکن بہرحال ان صحابی کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف تھا، اخلاص تھا. اس لیے ان کو فکر پیدا ہوئی کہ نیکی میں کمی کی حالت کہیں لمبی نہ ہوتی چلی جائے، اور ہوتے ہوتے مجھے دین سے دور نہ کر دے، میرے اندر کوئی منافقت پیدا نہ ہو جائے. یہ سوچ تھی صحابہ کی. اور جب یہ احساس ہوتا ہے پھر انسان دعا اور استغفار سے اپنی حالت بہتر کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے جو ہے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ بعض بچوں کی صحت عموماً ماؤں کے وہم کی وجہ سے ٹھیک رہتی ہے. اسے ذرا سے بھی تکلیف ہو بچے کو تو ماں اسے انتہائی سمجھ لیتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا توجہ سے علاج کرواتی ہے، اور بچہ بیماری کے مضمن ہو جانے سے بچ جاتا ہے، زیادہ بڑھنے سے اور خطرناک ہونے سے بچ جاتا ہے. لیکن بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بچے کی بیماری کا اس وقت علم ہوتا ہے جب وہ مضمن شکل اختیار کر لیتی ہیں اور علاج مشکل ہو جاتا ہے. غرض ماں کا وہم بھی بچے کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. حضرت مسلم صاحب فرماتے ہیں کہ ماں کا وہم بھی بچے کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اسی طرح اپنی ذات میں اس قسم کا وہم کہ شاید یہ کوئی بیماری نہ ہو بہت مفید ہے. مثلاً روحانیت کا جہاں تک تعلق ہے، اگر روحانیت میں کمی پیدا ہوتی ہے، عبادات میں کمی پیدا ہوتی ہے، کسی نیکی کے کرنے میں کمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہم ہو جائے کہ میں بالکل میں دور تو نہیں ہٹ رہا خدا تعالیٰ سے، تو ایسا وہم بھی مفید ہوتا ہے. فرمایا کہ اس طرح انسان خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس حملے سے محفوظ کر لیتا ہے. پس حقیقت میں نیکیوں میں بڑھنے والے اور اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق قائم رکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ماں کی طرح فکر مند رہتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں، دعاؤں میں کمی کہیں ان کی کسی کمزوری اور معصیت کے نتیجے میں نہ ہو. اس وجہ سے انہیں ایسا روحانی مریض نہ بنا دے جو ناقابل علاج ہو، جس کی بیماری بہت پھیل چکی ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو وہ خوش قسمت تھے، جب اپنی حالت پر غور کر کے فکر مند ہوتے تو آپ کی صحبت میں چلے جاتے تھے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے اپنا علاج کر لیتے تھے. لیکن ہمیں تو
اس فکر میں رہتے ہوئے اپنی عبادتوں، دعاؤں اور استغفار کے ذریعے کو ہمیشہ اختیار کیے رکھنا چاہیے اور اس ذریعے سے اپنا علاج کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا وہم بھی ہو تو یہ وہم بھی لاپرواہی کی نسبت بہتر ہے، جس سے ہم خدا تعالیٰ اس لاپرواہی سے بہتر ہے کہ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لاپرواہی خدا تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ دین سے بھی ہم دور ہٹ جاتے ہیں، ناقابل علاج روحانی مریض بن جاتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ خوشی اور غمی کا تعلق احساسات سے، مثلا اگر کسی کے گھر میں شادی ہے تو اس شادی کی خوشی کے لیے اگر قرض بھی لینا ہو تو قرض لے کر وہ خوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے قریبی بھی اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جن کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے لیے اس شخص کا خوشی کرنا یا اس کے خاندان والوں کا خوشی کرنا یا اس کے قریبیوں کو خوشی کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یا قرض لینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کو اس سے کیا غرض ہے کہ کوئی خوشی مناتا ہے یا نہیں، اور قرض لے کے مناتا ہے یا نہیں مناتا۔ اسی طرح ایک شخص، کوئی شخص اپنے خاندان کا کفیل ہو، اگر وہ مر جائے تو گھر میں ایک ماتم ہوتا ہے، لیکن دوسرے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے لیے اس کا فوت ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہزاروں لوگ روزانہ مرتے ہیں، وفاتیں ہوتی ہیں، اطلاعیں ہوتی ہیں، لیکن جن کو ہم جانتے نہیں، باوجود ان کے بارے میں علم میں آنے کے ان کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ اپنا اگر کوئی قریبی فوت ہو تو بڑی شدت سے اس کا احساس ہوتا ہے۔ پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو لیے بڑی تکلیف کا باعث بنے ہوتے ہیں، ظالم ڈاکو ہیں، دہشت گرد ہیں، جن کے مرنے سے ایک طبقے کو بلکہ افسوس کے بجائے خوشی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے قریبیوں کو اس کا غم بھی ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ احساسات کا عجیب سلسلہ ہے، اس پر غور کرنے سے عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک بات ایک کے لیے خوشی کی گھڑی اور راحت کی واحد ساعت ہوتی ہے، مگر دوسرے کے لیے ماتم کا اثر رکھتی ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کسی کی خوشی میں حصہ ہوتا ہے نہ غم میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک فقرے میں سکھایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام باقاعدہ اخبار پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارے ان لوگوں کے لیے جن کے سپرد دین کے کاموں کی ذمہ داری ہے، اس میں ایک یہ سبق بھی ہے کہ ان کو باقاعدہ اخبار بھی پڑھنے چاہیے اور چھوٹی چھوٹی خبروں کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ بہرحال فرماتے ہیں آپ باقاعدہ اخبار پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن 1907 کی بات ہے، اخبار پڑھتے ہوئے مجھے آواز دی، محمود۔ یہ آواز اس طرح دی کہ جیسے کوئی جلدی کا کام ہوتا ہے۔ حضرت مسلم صاحب نے حضرت مسلم موعود کو آواز دی، اور ایسی آواز تھی جیسے کوئی جلدی کا کام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے خبر سنائی، ایک شخص، مجھے اس کا نام یاد نہیں، کہ وہ مر گیا ہے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں اس پر میری ہنسی نکل گئی، اور میں نے کہا مجھے اس سے کیا؟ حضرت صاحب نے فرمایا اس کے گھر میں تو ماتم پڑا ہوگا اور تم کہتے ہو مجھے کیا؟
اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلم فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کے رنج کا اثر نہیں ہوتا، اور اسی طرح اگر کوئی خوشی کی بات ہے تو اس خوشی کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جب بیان فرمائی، یہ اس موقع کی بات ہے جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بیٹے میاں عبدالسلام صاحب کا نکاح کا موقع تھا، اور پھر حضرت مسلم موعود نے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح فرمایا کہ اگر حضرت خلیفۃ المسیح اول زندہ ہوتے تو کس طرح خوشی مناتے، خود کس قدر دعائیں کرتے، اور اس وجہ سے دوسروں کو بھی کس قدر دعاؤں کی تحریک ہوتی۔ فرمایا یہ موقع اور یہ سوچ ہمارے دلوں میں خاص حرکت پیدا کرتی ہے۔ کسی پیارے کے قریبی کے خوشی کا موقع ہو تو یہ خاص حرکت پیدا کرتی ہے، یہ سوچ خاص حرکت پیدا کرتی ہے کس طرح وہ ہمارا پیارا ہمارے اپنے قریبیوں کے لیے دعا کرتا ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ اس اور خوشی کی لہر ہمارے جسم میں سر سے پیر تک دوڑاتی ہے یہ بات۔ بس اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے محسنوں اور ان کی اولادوں کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے، خوشی اور غمی کے موقع میں ان کو محسوس کرنا چاہیے، اور افراد جماعت کے لیے عمومی طور پر بھی ہمارے خوشی اور غمی کے اظہار ہونے چاہیے، کیونکہ جماعت بھی ایک وجود ہے، اور اسی وقت احساس پیدا ہوتا ہے جب ہم ہر فرد جماعت کے درد کو اور اس کی خوشی کو محسوس بھی کریں، اور یہ چیز ہے جو جماعت میں اکائی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی اطاعت کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود، فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے متعلق مجھے یاد ہے کہ وہ عبدالحکیم مرتد پٹیالوی سے جب وہ احمدی تھا بہت محبت کیا کرتے تھے، اور وہ بھی آپ سے بہت تعلق رکھتا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی تو اس وقت بھی اس نے یہی لکھا کہ آپ کی جماعت میں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں سوائے مولوی نور الدین صاحب کے اور کوئی نہیں جو صحابہ کا نمونہ ہو، یہ شخص بے شک ایسا ہے جو جماعت کے لیے قابل فخر ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ عبدالحکیم پٹیالوی نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی، اور اس میں بہت کچھ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر لکھا تھا۔ جب عبدالحکیم نے اپنے ارتداد کا اعلان کیا تو میں نے دیکھا آپ نے گھبرا کر اپنے شاگردوں کو بلایا، یعنی حضرت خلیفہ اول نے فوری طور پر اس ارتداد کے اعلان پہ اپنے شاگردوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ اور جلدی میرے کتب خانے میں سے عبدالحکیم کی تفسیر نکال دو۔ جو تفسیر اس نے لکھی تھی وہ آپ کی لائبریری میں پڑی ہوئی تھی، ان سے کہا اس وہاں سے فوراً نکال دو۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ پر خدا کی ناراضگی نازل ہو۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ قرآن کریم کی تفسیر تھی اور اس کی بہت سی آیات کی تفسیر اس شخص نے خود آپ سے، یعنی حضرت خلیفہ اول سے پوچھ کر لکھی تھی، مگر اس وجہ سے کہ اس پر خدا کا غضب نازل ہوا، ارتداد اس نے اختیار کیا، اس کی لکھی ہوئی تفسیر کو بھی آپ نے اپنے کتب خانے سے نکلوا دیا اور اپنے ذوق کے مطابق سمجھا کہ یہ کتاب دوسری کتب کے ساتھ مل کر ان کو پلید کر دے گی۔ بس یہ دینی غیرت اور خدا تعالیٰ کا خوف ہے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ پھر بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جماعتی طور پر مثلاً کسی کو سزا ملی ہے، جو کسی شخص کے خلاف کارروائی ہوئی ہے،
تو وہ کہتا ہے اپنے متعلق کہ میرے خلاف جو فلاں کارروائی ہوئی ہے غلط ہوئی ہے، اور فلاں شخص کے خلاف نہیں ہوئی اور اس کی حمایت کی گئی۔ اس قسم کے اعتراض کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسے اعتراض ملتے ہیں، آج بھی لوگ کرتے ہیں، پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نظام کی درستی کے لیے اتحاد خیالات کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اختلاف بڑا نظر آئے، لیکن اگر وہ کسی فتنے کا موجب نہ ہو تو اس اختلاف رکھنے والے کو جماعت میں شامل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن ایک دوسرا شخص خواہ اس سے کم اختلاف رکھتا ہو، لیکن اس کا اختلاف کسی فتنے کا موجب ہو تو اسے جماعت سے نکال دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ میں ابھی شیعت سے نکل کر، شیعہ تھا میں، اور شیعت سے نکل کر آیا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے پہ شیعت کا اثر زیادہ ہے۔ بس کیا اس عقیدے کے ہوتے ہوئے میں آپ کی بیعت کر سکتا ہوں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں لکھا کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ چند آدمیوں کو قادیان سے باہر چلے جانے کا حکم دیا سزا کے طور پہ، اور ان کے بارے میں اشتہار بھی شائع کیا، مگر وجہ صرف یہ تھی کہ وہ 5 وقتہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ ان کی مجلسوں میں حقہ نوشی اور فضول گوئی کا شغل رہتا تھا۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ اب بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھنے اور حقہ پینے میں کون سی بات بڑی ہے؟ لازماً ہر شخص یہی کہے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھنا بڑی بات ہے اور حقہ پینا چھوٹی بات ہے۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک بڑا اختلاف رکھنے کے باوجود ایک شخص کو اپنی بیعت کی اجازت دے دی، اور حقہ پینے اور ہنسی ٹھٹھے میں مشغول رہنے پر دوسروں کو مرکز سے چلے جانے کی ہدایت فرمائی۔ حالانکہ اب بیان فرماتے ہیں ایک دعوت کے موقع پر خود حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا انتظام کیا تھا۔ چنانچہ ترکوں کا سفیر حسین کامی جب قادیان میں آیا اور اس کی دعوت کا انتظام کیا گیا، حضرت مسلم موعود کہتے ہیں میں تو چھوٹا تھا، مگر مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مجلس میں مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے ذکر کیا کہ یہ لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، اگر ہم نے کوئی انتظام نہ کیا تو اسے تکلیف ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایسی حرام چیزوں میں سے نہیں جیسے شراب وغیرہ ہوتی ہیں، بس آپ نے وہ چیز جو اس قسم کی حرمت نہیں رکھتی جیسی شراب اپنے اندر حرمت رکھتی ہے، استعمال کرنے پر تو ایک شخص کو جماعت سے خارج کر دیا۔ اور وہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کو افضل سمجھتا ہوں، باوجود اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، اسے بیعت کرنے کی اجازت دے دی۔ اب فرماتے ہیں کہ در حقیقت بعض باتیں وقتی فتنے کے لحاظ سے بڑی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ اصل میں چھوٹی ہوتی ہیں، اور بعض باتیں وقتی فتنے کے لحاظ سے چھوٹی ہوتی ہیں، حالانکہ اصل میں بڑی ہوتی ہیں۔ بس وقتی فتنے کے لحاظ سے کبھی بڑی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور چھوٹی بات پر ایکشن لے لیا جاتا ہے، مگر ان لوگوں نے جو اعتراض کرنے والے ہیں کبھی عقل سے کام نہیں لیا، ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دوسرے بھی لکھ کہہ دیتے ہیں
کچھ حمایتی پیدا ہو جاتے ہیں ان کے، جن کو سزا ملتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل بات کیا ہے، کس وجہ سے مل رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے بلا وجہ دخل اندازیاں نہیں کرنی چاہیے یا سفارشیں کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جب نظام سمجھتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے، تو پھر ان کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے معترضین جیسے کہ میں نے کہا آج کل بھی ہیں، غلط کام کرتے ہیں، سزا ملے تو بجائے اصلاح کے مزید نظام کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور پھر یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں ویسے ہی رہیں گے، اس کے باوجود نظام جماعت ہمیں اپنا حصہ بنائے، ہم نے اصلاح نہیں کرنی۔ یہاں دوبارہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بے شک ترک سفیر کے لیے تو اس کی ضرورت کی چیز منگوا دی جو حرام تو نہیں، جیسا کہ واقعہ میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو حقہ نوشی وغیرہ بڑی ناپسند تھی، اور بعض دفعہ آپ نے بڑی نفرت کا اظہار کیا اس سے۔ تبلیغ کے لیے کیا ذرائع استعمال کرنے چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے، اس بارے میں ایک موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت نظارت دعوت و تبلیغ پمفلٹ کے ذریعے تبلیغ کرتی، پمفلٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، بروشر تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن پمفلٹ ایسی چیز ہے جس کا بوجھ زیادہ دیر تک نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں تبلیغ اشتہارات کے ذریعے ہوتی تھی۔ وہ اشتہارات 2-4 صفحات پر مشتمل ہوتے تھے اور ان سے ملک میں تہلکہ مچ جاتا تھا، ان کی کثرت سے اشاعت کی جاتی تھی۔ اس زمانے کے لحاظ سے کثرت کے معنی 1-2 ہزار کی تعداد کے ہوتے تھے، بعض اوقات 10-10 ہزار کی تعداد میں بھی اشتہارات شائع کیے جاتے تھے، لیکن فرماتے ہیں اب ہماری جماعت 20 گنے زیادہ ہے، اب اشتہاری پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ اشتہارات 50-50 ہزار بلکہ لاکھ کی تعداد میں شائع ہوں۔ پھر دیکھو کہ اشتہارات کس طرح لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اب تو بعض جگہ بعض خبریں ملینز تک پہنچ جاتی ہیں، کئی لاکھ پہنچ جاتی ہیں، اور اس کا اثر دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب امریکہ سے ہی ایک اطلاع تھی کہ سویڈن میں کہ نیوز ایجنسی ہے یا ڈیلی وین ہے، انہوں نے وہاں ہمارے نمائندے سے رابطہ کیا کہ سویڈن میں اسلام کے بارے میں کافی اب توجہ پیدا ہو رہی ہے، اس لحاظ سے کہ سنیں یہ کیا چیز ہے، کس وجہ سے ہوئی اللہ جانتا ہے، تو ہم نے بھی آپ کا انٹرویو لینا ہے۔ تو اس طرح بھی توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ میرے دورے کے دوران وہاں لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچا۔ تو بہرحال اشتہارات کے ذریعے سے یا خبروں کے ذریعے سے یا پریس کے ذریعے سے بہت وسیع پیمانے پر پیغام پہنچتا ہے جو عام لٹریچر کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اگر اشتہارات پہلے سال میں 12 دفعہ شائع ہوتے تھے تو اب خواہ انہیں سال میں 3 دفعہ کر دیا جائے اور صفحات 2-4 لے آئیں، لیکن وہ لاکھ 2 لاکھ کی تعداد میں شائع ہوں، تو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح حرکت پیدا کی۔ اور اب ہم دیکھتے بھی ہیں کہ حرکت پیدا ہوتی ہے، لاکھوں میں تعداد میں شائع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ اخباروں میں اشتہار دینے کا کیا فائدہ۔ اشتہار دینے کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان اخباروں کی سرکولیشن سے جماعت کا تعارف لوگوں میں پہنچتا ہے، جبکہ لٹریچر آپ بڑی مشکل سے 2 مہینے میں جتنا تقسیم کرتے ہیں، بعض دفعہ ایک اخبار سے ایک دن میں وہ خبر پہنچ جاتی ہے اس سے زیادہ لوگوں تک۔ آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخباروں کے ذریعے جماعت کا تعارف ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا بہت جگہ پہ ہو رہا ہے۔ پریس اور میڈیا کا شعبہ جو ہے جماعت کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ وسیع پیمانے پر دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے۔ بس شعبہ تبلیغ کا بھی کام ہے کہ اس تعارف سے پھر بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اسلام کے حقیقی پیغام کو
اس طریقے سے پھر آگے پہنچاتے رہیں. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آئے اور ایک دفعہ اخبار میں آ گیا اور ختم ہو جائے، بلکہ آگے پھر شعبے کا کام ہے تبلیغ کا بھی کہ اسے اس ذریعے کو تبلیغ کے لیے بھی استعمال کریں، یہ تعارف کو تبلیغ کے لیے بھی استعمال کریں اور اس کے لیے نئے نئے راستے ڈھونڈیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک مضمون لکھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کہانی کا ذکر کیا. آپ لکھتے ہیں کہ جناب امام ہمام علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 ستمبر 1898 کو بعد نماز عصر میری درخواست پر مجھے مندرجہ ذیل کہانی سنائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا اور سچا تقوی انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود اس کا کفیل ہو جاتا ہے اور ایسے طور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بزرگ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور ایک جنگل میں ان کا گزر ہوا جہاں ایک چور رہتا تھا اور جو ہر آنے جانے والے مسافر کو لوٹ لیا کرتا تھا. اپنی عادت کے موافق اس بزرگ کو بھی لوٹنے لگا. بزرگ موصوف نے اسے فرمایا کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور یعنی آسمان سے تمہارا رزق ہے اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو بشرطے کہ نیکیوں پہ قائم ہو. فرمایا کہ تمہارا رزق آسمان پر موجود ہے، تم خدا پر بھروسہ کرو اور تقوی اختیار کرو. چوری چھوڑ دو، خدا تعالیٰ خود تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا. چور کے دل پر اثر ہوا، اس نے بزرگ موصوف کو چھوڑ دیا اور ان کی بات پر عمل کیا. یہاں تک آگے اس کہانی کا قصہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ سونے چاندی کے برتنوں میں اسے عمدہ قسم کے کھانے ملنے لگے. کہاں تو وہ چوریاں کیا کرتا تھا، کہاں چوری چھوڑ کے جب توکل کیا اللہ تعالیٰ پر تو کہانی یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں اسے کھانا ملنے لگا. وہ کھانے کھا کر برتنوں کو اپنی جھونپڑی کے باہر پھینک دیتا تھا. اتفاقاً پھر وہی بزرگ کبھی ادھر سے گزرے تو اس چور نے جو بڑا نیک بخت اور متقی ہو گیا تھا اس بزرگ سے ساری کیفیت بیان کی اور کہا کہ مجھے کوئی اور آیت بتلاؤ. تو بزرگ موصوف نے فرمایا کہ فورب السماء والارض انہ لحق، یعنی آسمان اور زمین کے رب کی قسم یقیناً یہ حق ہے. یہ پاک الفاظ سن کر اس پر ایسا اثر ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال کر کے تڑپ اٹھا اور اسی میں جان دے دی. تو یہ ایک بچے کو کہانی سنائی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے 8-10 سال کے، اور پھر وہ آگے بچوں کو ہی کہہ رہے ہیں مضمون میں کہ تقوی اختیار کرنے سے کیسی دولت نصیب ہوتی ہے، کہ وہ خدا تعالیٰ جو زمین اور آسمان کے رہنے والوں کی پرورش کرتا ہے کیا اس کے ہونے میں کوئی شک ہے؟ وہ پاک اور سچا خدا ہے جو ہم سب کو پالتا ہے پوستا ہے. بس اسی خدا سے ڈرو، اس پر بھروسہ کرو اور نیک بختی اختیار کرو. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بچوں کی یہ حالت تھی کہ ان کو یہ سبق دیے جاتے تھے جو آج کل کے بڑوں کے لیے سمجھنے بھی مشکل ہے. بس ہمیشہ ہمیں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی پہ چلنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنا یقین ہو اور اس پر قائم ہوں کہ وہی ہے جو ہماری پرورش کرنے والا ہے، وہی ہے جو ہمیں پالتا پوستا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہی پاک اور سچا خدا ہے اور اسی سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اسی سے ہر وقت ہمیں مانگنا چاہیے اور اسی کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے اور اسی پر ہمیں ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہی نیکی ہے جو ایک مسلمان کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے اور جس پر عمل کرنا ضروری ہے. بس بڑوں کے لیے بھی اس کی بچوں سے زیادہ اہمیت ہے اس سبق کی
آج کل کے دور میں جب ہم ان باتوں کو بھولتے جا رہے ہیں اور تقویٰ سے بعض لوگ دور ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کے بجائے لوگوں پہ بھروسہ زیادہ ہو جاتا ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بھروسہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں سب میں یہ تقویٰ پیدا ہو۔ نماز کے بعد میں 2 جنازے غائب پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ ہے مکرم الحاج ڈاکٹر ادریس بنگورہ صاحب، نائب امیر اول سیرا لیون کا، جو 3 مئی 2016 کو مختصر عدالت کے بعد وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے بو شہر میں اسکول میں دوران تعلیم احمدیت قبول کی۔ 1966 میں مجلس عاملہ کے ممبر بنے اور تا وفات کسی نہ کسی عہدے پر جماعتی خدمت کی توفیق پائی۔ لمبا عرصہ بطور ڈپٹی امیر اول خدمات میں جال لا رہے تھے، کامیاب مبلغ تھے۔ بہت سے لوگوں کو آپ کے ذریعے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ مسجد سے گھر دور ہونے کے باوجود فجر اور مغرب و عشاء کی نمازیں مسجد میں آ کر ادا کیا کرتے تھے۔ چھٹی والے دن صبح سے عصر تک وقت مسجد میں گزارتے اور قرآن شریف کی تلاوت اور نوافل میں وقت صرف کرتے۔ نماز جمعہ کے پابند اور MTA پر خلیفہ وقت خطبہ بڑی باقاعدگی سے سنتے۔ ہر وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی کتاب زیر مطالعہ رکھتے۔ مدد کے طالب ہر شخص کی مدد کرتے۔ پیشہ کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر تھے، لیکن اس کے باوجود جماعت کے لیے ہمہ وقت زندگی انہوں نے ایک لحاظ سے وقفی کی ہوئی تھی۔ عقیل احمد صاحب ریجنل مشنری بول نے لکھا ہے کہ کسی بھی وقت احباب جماعت مدد کی درخواست لے کر آتے اور بجٹ میں گنجائش نظر نہ آتی تو آپ ایسے لوگوں کو، یعنی مشنری کے پاس جب درخواست لے کے آتے تو مشنری ایسے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہو اور اس کی مدد نہ کی ہو۔ مرحوم نہایت شفیق و مہربان انسان تھے۔ واقفین زندگی کا بڑی توجہ سے علاج کرتے، جو دعائیں میسر ہوتی ہیں اپنے پاس سے دے دیتے اور انہیں دعا کے لیے کہتے۔ غرباء کا مفت علاج کرتے، بلکہ آنے جانے کا خرچ بھی خود ادا کیا کرتے تھے۔ بہت سے مریضوں کے ہرنیا کے آپریشن مفت کیے۔ جب صحت ٹھیک نہ رہی اور کوئی مریض آ جاتا تو اسے ہسپتال بھیجتے اور فیس خود ادا کرتے تھے۔ آپ کے ذریعے ایک مخلص احمدی ڈاکٹر الحاج شیخو تامو صاحب نے بیعت کی اور جماعت کو زمین کا ایک ٹکڑا بطور تحفہ پیش کیا۔ جب ڈاکٹر بنگورہ صاحب کو پتہ چلا کہ یہ بعد میں آ کر قربانی میں آگے بڑھ گئے ہیں تو شہر کے درمیان میں مسجد کے لیے ایک جگہ جماعت کو دی۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر کے لیے 35 ملین لیونز کی خطیر رقم بھی دی۔ مرحوم احمدیت کے عاشق اور خلفائے احمدیت کے لیے نہایت اخلاص سے دعائیں کرنے والے بزرگ انسان تھے۔ مرحوم موسی تھے اور دیگر مالی تحریکات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دور دراز ملکوں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ایمان لائے تو اس میں ترقی کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی احمدیت کو قائم رکھے اور وفا کا تعلق رکھے ہمیشہ۔ دوسرا جنازہ ہے مکرمہ منصورہ بیگم صاحبہ علیہ خالد سیف اللہ خان صاحب، نائب امیر آسٹریلیا کا، جو 21 جولائی 2016 کو آسٹریلیا میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نمازوں کے پابند، دعا گو، تہجد گزار، احمدیت کے لیے غیرت رکھنے والی، خلافت سے انتہائی پیار کا تعلق رکھنے والی نیک بزرگ خاتون تھیں۔ ہسپتال میں بھی نماز کی فکر رہتی تھی اور نماز بھول جاتی تھیں آخری بیماری کی وجہ سے، تو اپنے خاوند کو کہا کہ میرے ساتھ دہرا لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ آپ کو بطور صدر لجنہ اماء اللہ آسٹریلیا اور صدر لجنہ اماء اللہ لیبیا، جس طرح پاکستان میں تربیلا اور حلقہ سول لائن لاہور میں خدمت کی توفیق ملی۔ اپنی ٹیم بنا کے کام کیا کرتی تھیں۔ قرآن کریم سے پیار تھا، باقاعدگی سے تلاوت کیا کرتی تھیں۔ بچوں کے علاوہ، اپنے بچوں کے علاوہ غیر احمدی بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھانے کی توفیق ملی۔ مرحومہ موسیہ تھیں،
بڑی فکر سے اپنا چندہ عطا کیا کرتی تھیں۔ حصہ جائیداد اور حصہ آمد جولائی 2016 تک ادا شدہ تھا۔ اس ماندگان میں خاوند کے علاوہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں۔ سبھی مختلف رنگ میں خدمت دین میں مصروف ہیں۔ ایک بیٹے ان کے یہاں رہتے ہیں، عمر خالد صاحب، اور لندن کے ایک حلقے کے صدر جماعت بھی ہیں۔ ایک نیشنل سیکرٹری وقف جدید ہیں آسٹریلیا میں ان کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کی نسلوں میں بھی ہمیشہ اخلاص و وفا قائم رہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر